سب سے اہم بات انہوں نے کہا کہ موازنہ نواز شریف کے 4 سال سے عمران خان کے 4 سال کا نہیں ہوگا، موازنہ ہوگا شہباز شریف کے پنجاب میں 10 سال سے، عمران خان کے KPK کے اندر 9 سال سے۔ کہتا ہے کہ تالی ایک دو ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں، یعنی میں ادھر راضی ہوں، ادھروں کوئی لفٹ نہیں ہو رہی، حافظ صاحب کو لفٹ نہیں کرا رہے، تو مریم نے کہا اب یہ تالی نہیں بجے گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی الیکشن سے ہم نہیں ڈرتے، الیکشن سے وہ ڈرتے ہیں جو سلیکٹ ہو کے آئے سے۔ آپ زمان پارک میں چھپ کے بیٹھے ہو، ہم انتخاب لڑنے کے لیے باہر نکل پڑے۔ 2018 کی سلیکشن کمیٹی ٹوٹ گئی ہے اور سلیکٹر جو ہیں وہ گھر چلے گئے ہیں۔ اب سلیکٹرز نے دونوں ہاتھ سے اپنے دونوں کان پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا گھر جانا ضروری تھا ورنہ ملک نہ بچتا، یہ بابا رحم تھا، یہ قوم کے لیے زحمتہ بن گیا تھا۔ السلام علیکم جی۔ مریم نواز شریف صاحبہ اپنی عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں اسلام آباد پہنچی ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ایبٹ آباد میں خطاب کیا تھا، اور جیسا کہ میں اپنے ایک ولاگ کے اندر آپ کو اس کی ڈیٹیل میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا کوئی وہ والا امپیکٹ نہیں تھا میڈیا کی حد تک، کم از کم میڈیا نے بلیک آؤٹ تو نہیں کیا، لائیو کٹ وغیرہ کیا میڈیا نے، لیکن اس کو ڈسکس نہیں کیا، اور ڈسکس شاید اس لیے بھی نہیں کیا کہ اس کے اندر کوئی نئی بات نہیں تھی، نئی بات تو تھی لیکن بظاہر اس کو نہیں کیا گیا۔ جیسے دیکھیے اسلام آباد کا یہ جو جلسہ تھا، اس کی نہ تو کوئی ہائپ کریٹ کی گئی نہ کچھ کی گئی۔ وہ طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں نا، وہ PMLN کے جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ جو بنی گالہ کے اندر سبزیاں وبزیاں سپلائی کرتے تھے سارا اپنے فارم ہاؤس سے، ہاں یہ وہی صاحب ہیں۔ تو چونکہ عمران خان صاحب لاہور زمان پارک آئے ہوئے ہیں تو سبزیاں فراہم کرنے کا ان کا کام چل نہیں رہا، تو مطلب کہ مفت دے سر یار، میرا مطلب وہ مصروفیت سے انہیں سے جان چھٹی ہوئی تھی، انہوں نے کہا چلو مریم نواز شریف کا جلسہ ہی کروا دیں گے۔ وہ جلسہ ویسا نہیں تھا جیسا مریم نواز شریف کا جلسہ ہونا چاہیے، جگہ کی سلیکشن غلط پور تھی۔ اس کے بعد میرا مطلب ہے کہ جسے کہنا چاہیے لوگوں کو لوگ اکٹھے ہو گئے ہوئے تھے، یار ظاہر مسلم لیگ نون کا جلسہ ہے تو اتنے لوگ تو اکٹھے ہو جائیں گے، اور مریم نواز شریف آ رہی ہیں، لیکن طارق فضل چودھری صاحب نے، مجھے لگتا ہے ان کی قیادت نے یا ان کی قیادت میں اس کو ذرا ٹون ڈاؤن ہی رکھنے کی کوشش کی گئی۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اپنے گلے کے آپریشن کے باعث وہ جو ان کی وہ روایتی دھاڑ رہی ہے وہ اس میں لیک کر رہی ہیں، لیکن بہرحال بات گلاں پائن کڑی نے ٹھیک کی تھیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے، ہاں سب سے اہم بات انہوں نے کہا کہ موازنہ نواز شریف کے 5 سال سے نواز شریف کے 4 سال سے عمران خان کے 4 سال کا نہیں ہوگا، موازنہ ہوگا شہباز شریف کے پنجاب میں 10 سال سے، عمران خان کے KPK کے اندر 9 سال سے۔ موازنہ یہ ہوگا کہ انہوں نے 10 سال میں کیا کیا تھا اور انہوں نے 9 سال میں KP کو کیا دیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے، موازنہ اس کا ہوگا جی۔ اچھا جی، پھر انہوں نے کہا کہ جناب کہتا ہے کہ تالی ایک دو ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں، اور ظاہر ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا، ان سے جب پوچھا گیا کہ آرمی چیف سے کوئی ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، یعنی میں ادھر راضی ہوں، ادھروں کوئی لفٹ نہیں ہو رہی، حافظ صاحب کوئی لفٹ نہیں کرا رہے، تو مریم نے کہا اب یہ تالی نہیں بجے گی۔ انہوں نے کہا ہوں نہیں یہ تالی بجے گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی الیکشن سے ہم نہیں ڈرتے، الیکشن سے وہ ڈرتے ہیں جو سلیکٹ ہو کے آئے سے، الیکشن سے سلیکشن والے ڈرتے ہیں۔ آپ زمان پارک میں چھپ کے بیٹھے ہو، ہم انتخاب لڑنے کے لیے باہر نکل پڑے جی۔ اچھا، 2018 کی سلیکشن کمیٹی ٹوٹ گئی ہے، ہائے 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 ہائے، اور سلیکٹر جو ہیں وہ گھر چلے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب سلیکٹرز نے دونوں ہاتھ سے اپنے دونوں کان پکڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اپنے پکڑے ہوئے نے یا دوجے دے پکڑے ہوئے نے۔ پرانی زمانے سے یاد ہے بچپن دے وچ وہ ٹیچر نے جب سزا دینی ہوتی تھی تو وہ دونوں لڑکوں کو سامنے کھڑا کرتا تھا اور دونوں کے ہاتھ میں ایک دوسرے کا کان پکڑاتا تھا، ٹھیک ہے، اور کہتا تھا کہ آپ اوپر نیچے اٹھو، ٹھیک ہے۔ اس نے اس کے کان پکڑے ہوتے تھے، اس نے اس کے کان پکڑے ہوتے تھے، اور وہ کان پکڑ کے اوپر نیچے اٹھتے تھے
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ غور کرنا تسی فیض حمید کا قد بھی چھوٹا ہے, باجوہ صاحب کا قد بھی چھوٹا ہے, پڑھیا ہوا ہے, غور کرو تصور کرو. فیض انہوں نے کان بہت کھچے جان گے جی باجوہ صاحب دے, وہ تو ہاتھ ہی نہیں نا اتنے پہنچنا جناب قد. اچھا جی, کہتے جی وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وہ باجوہ صاحب کا وہ والے بیان کا حوالہ دیا جس کا اب ڈینائل آ چکا ہے. انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا گھر جانا ضروری تھا ورنہ ملک نہ بچتا. پھر انہوں نے وہ بھی دہرایا کہ جی یہ بابا رحمتہ یہ قوم کے لیے زحمتہ بن گیا تھا. آج کل گلی گلی محلے محلے قوم اس کی صداقت اور دیانت کے سرٹیفکیٹ کو پٹ رہی ہے. اس کا پھر انہیں جناب کڑی چور دے نعرے لوانے بھی چاہیے نے. انہوں نے کہا جناب جتنا مرضی پلاسٹر لگا کے بیٹھو, اب گھڑی چور تمہیں حساب کا سامنا کرنا پڑے گا, تمہیں اولاد کا حساب بھی دینا پڑے گا, تمہیں چوری کر کے خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی چوری کر کے بیچنے کا بھی حساب دینا پڑے گا, فارن فنڈنگ کا بھی حساب دینا پڑے گا, 5 کیرٹ والی جڑیاں گھڑیاں سن, ہیں 5 کیرٹ والی گھڑیاں جو تمہاری بیگم لیتی رہی ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. انہوں نے کچھ اپنے تعمیراتی کارنامے بھی گنوائے جب عمران نواز شریف کے خلاف جو تھی وہ باجوہ اور اپنا کی نام ہے ادا فیض حمید تو خیر اس وقت نہیں, لیکن انہیں تو کر ہی لیا ہوا تھا باجوہ صاحب نے اس کو اس گیم میں. ان کی جو گیم پیک پر تھی تو اگر آپ کو یاد ہو تو اسلام آباد کے اسکولوں کا وزٹ کرنا شروع کر دیا تھا نواز شریف صاحب نے, اور 200 بسیں انہوں نے دی تھی اسکولوں کو. وہ انہوں نے مریم نواز نے یاد لایا کہ 200 تو 201 نہیں ہوئی اجے تک, وہ 200 ہی چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے مختلف قسم کے ترقیاتی منصوبوں کا بھی حوالہ دیا. مریم نواز شریف جو ہیں جو کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں, لیکن ان کی ٹیم کو جو کرنا چاہیے یا ان کی سوشل میڈیا کے لوگوں کو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے. یہ روایتی طریقہ ہے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا, اور روایتی طریقہ جو ہے وہ فلاپ ہو چکا ہوا ہے. اس وقت دنیا کے اندر جو سروے آیا ہے اس کے مطابق اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, بھارت کی بی جے پی جو ہے وہ دنیا میں سوشل میڈیا میں ٹاپ کر رہی ہے, اور دوسرے نمبر کے اوپر پاکستان کی پی ٹی آئی ہے, اور تیسرے نمبر کے اوپر ٹرمپو کی ہے پارٹی, اور چوتھے نمبر کے اوپر وہ برازیلین کی ہے, ٹھیک ہے. اپنا نیچے جا کے وہ بریگزٹ پارٹی جو ہے وہ بھی برطانیہ کی محل چوتھے یا 5ویں نمبر پہ. یہ وہ تمام پارٹیاں ہیں جنہوں نے ہیجان میں مبتلا کر کے اپنے ممالک کو, اپنی سوسائٹی کو تباہی بربادی کا جو ایجنڈا تھا وہ اس کے اوپر کیا. وہ برازیل والا تو بڑا ہی کمالدہ نکلا ہے نا, اس نے تو ہر وہ حرکت کی جو کہ عمران احمد خان نیازی کر رہا ہے. وہ تو آخر میں اس نے یہ بھی کہا کہ فوج ماشاء اللہ لگا دے, یہ میں نے ہار گیا نا الیکشن, اب اقتدار حوالے کرنا تھا, اس کو موت پڑی ہوئی تھی, میں نے اقتدار حوالے نہیں کرنا. وہ فوج کو دعوتیں دیتا تھا کہ جناب آپ ماشاء اللہ لگا کے اقتدار پہ قبضہ کر لیں, اور جناب آپ نے میں اس کو اقتدار نہیں دوں گا, میں مر جاؤں گا, میں اس کو اقتدار نہیں دوں گا. وہی عمران احمد خان نیازی والے ڈائیلاگ 100% ڈٹو. پتہ کرو پچھوں انہاں دیاں جیڑیاں کمپنیاں کنسلٹنٹ کمپنیاں بھی ایک ہی ہونی ہیں انہوں نے. بھائی وہ جو ہے جس نے برازیل کے اندر الیکشن ہارا ہے وہاں کا عمران احمد خان نیازی, اس نے ہر وہ حرکت ہر اس طریقے سے کی جس طریقے سے عمران احمد خان نیازی نے پاکستان کے اندر کی, اینی حرکت, ٹھیک ہے. الحمدللہ اس کا شادی کا سکینڈل بھی نکلا جائے یار, حالانکہ اتنے شادی بیاہ دے حوالے نالوں کو ایڈے سیریس نہیں ہوندے, لیکن اس کا پھر بھی شادی کے حوالے سے سکینڈل نکل آیا ہے. وہی دفع کرو, وہ یار اخلاقیات آڑے آ جاتی ہیں, دفع کریں نہ کریں اس کو, اس کا وہ بھی نکل آیا ہے. اچھا میرا مطلب ہے عمران احمد خان نیازی کے اور اس کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے مشترکہ نکات ہیں. تو مشترکہ نکات کی وجہ سے نکاتی ہوئی جا رہی ہے دنیا دے وچ. یہ دنیا کے اندر مختلف جگہ کے اوپر عالمی اسٹیبلشمنٹ نے نیا تجربہ کیا تھا, ہمارے اعلیٰ تجربہ بھی اسی کا حصہ ہے.
ان کی تو جان چھوٹ گئی ہے. ویسے کہاں چھوٹی ہے, ٹرمپ اگلے الیکشن میں پھر پریزیڈنٹ الیکشن اسی سال ہی میرا خیال ہونے ہیں, اس کے اندر آ رہا ہے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بن کے, اپنی پارٹی کو اس نے ون اوور کر لیا ہے. تو جو بائیڈن صاحب جو ہیں ان کے مقابلے میں ویک نظر آ رہے ہیں فی الحال. تو بعد میں کام اٹھا دیں تو کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن فی الحال ویک نظر آ رہے ہیں. ٹرمپو انیاں پائی جا رہا جی, ٹھیک ہے. ادھر لولا صاحب جیتے نے, وہ برازیل والے, وہ بھی تھوڑے جے ووٹاں تو جیتے نے. ہاں جو صحیح نجات حاصل کی ہے وہ بورس جانسن والی لعنت سے حاصل کی ہے یو کے والوں نے, لیکن بہرحال نقصان تو وہ کر گیا, بریگزٹ کروا گیا, اور بریگزٹ کروا کے برطانیہ کے اندر افراط زاری قابو نہیں آ پا رہی, تو یہ سارا وہ کر گیا. تجربہ ایک تھا, نتائج بھی اس کے تقریباً سیم نکلے ہیں ہر جگہ کے اوپر جہاں پہ یہ تجربہ ہوا تھا, بھلے وہ برازیل میں ہوا ہے, بھلے وہ انڈیا میں ہوا ہے, بھلے وہ امریکہ میں ہوا ہے, بھلے وہ برطانیہ میں ہوا ہے, وہاں پہ اس کے نتائج ایک ہی طرح کے نکلے ہیں. پاکستان کے اندر بھی ہوا ہے, اگرچہ ہم جو ہیں وہ بغیر ترقی کے ہی رگڑے گئے ہیں. وہاں پہ تو چلیں کوئی تھوڑی بہت ترقی ہوئی تھی تو وہ ان کی ترقی کھا گئے آ کے. ایتھے تو کچھ بھی نہیں کھا سی, بیچارے نو کڑیاں کھانیاں پئیاں, بیچارے کو 5 کرات کے ہیرے کھانے پڑے, بیچارے کو ہیروں کے ہار کھانے پڑ گئے, ٹھیک ہے. وہ میرا مطلب اگر کوئی ترقی ہوئی ہوتی تو وہ کھا پی جاتا, تو وہ بھی کھا ہی پی گئے نا. 36 ارب روپیہ جو ہے, جو کہ جاتا رہا 2015 سے آن ورڈ کے پی کو فاٹا کی ترقی کے نام کے اوپر, اس کا کوئی نام نشان ہی نہیں مل رہا. وہ کاغذات کے اندر تو ایڈجسٹ ہوا ہے, جس طرح آخری دنوں کے اندر 35-36 ارب روپیہ اپنا پرویز الہی نے ایڈجسٹ نہیں کیا کاغذوں کے اندر, وہ وہاں پہ تو ایڈجسٹ ہوا ہے. زمین کے اوپر اس کا کوئی نشان ہی نہیں مل رہا. کہ ہے جناب اتنے پل بنیا سی, جی پل بہ گیا. اچھا بھائی پل بنا ہوتا ہے, اس کو کوئی پلرز, کوئی وہ جو ہوتا ہے ملبہ شلبہ, وہ ملبہ لوگ چک کے لے گئی. ہمارے ایک دوست تھے, وہ انشورنس سروے کے طور پہ کام کرتے تھے, تو وہ ایک کمپنی فیکٹری کے اندر, کالونی گروپ والوں کی ایک فیکٹری تھی, اس میں آگ لگ گئی. تو انہوں نے کہا کہ جناب کوئی ہزاروں ٹن جو ہے وہ جل گئی ہے, اور ہم نے اس کی انشورنس کروائی تھی, اسے پیسے دے دو, ٹھیک ہے. وہ یہ سروے کرنے گئے تو انہوں نے کہا جی کتنے آگ لگی سی. انہوں نے کہا جی وہ ایک نکر کے اندر اتنی کی راکھ پڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ایتھے آگ لگی سی. انہوں نے کہا ایتھے ہزاروں ٹن روئی تو نہیں جل سکتی نا. اس نے کہا وہ ہوا چلی تھی, اس کے اندر راکھ اڑ چھڑ گئی, ٹھیک ہے. وہ ذرا ہمارے کیٹیگری کے آدمی تھے, ان کو بتھیری کوشش کی انہوں نے, اس زمانے کے اندر انہوں نے ایف ایکس ہوتی تھی وہ دینے کی کوشش کی, یہ لے لو تو رپورٹ لکھ دو. انہوں نے کہا میں تو نہیں لکھنی پائی, ٹھوک کے دوسری رپورٹ لکھی. کمپنی جہی سی لبھی پھرے, انہوں نے گھر آ کے تو جناب وہ جناب تسی حکم کر دے اسی گڈی وڈی کر دیں. انہوں نے کہا نہیں کرنا ہی نہیں. پتہ نہیں کالونی گروپ تھا یا کوئی اور تھا, بس تھا کوئی ملتان کے علاقے کا ہی تھا. بہرحال جی یہ ہے جی, مریم نواز شریف جو ہیں وہ اپنی تو انرجی پوری پٹ ان کر رہی ہیں, لیکن پارٹی کا انفراسٹرکچر اس انرجی کو قبول نہیں کر رہا. صدیق الفاروق صاحب پنڈی میں ہی ہوتے ہیں, اس کے اندر نظر نہیں آئے, اور ان کے بھی کچھ مسائل ہیں, ٹھیک ہے. اور جو ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں. یقیناً پارٹی جو ہے یا حالانکہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ نواز شریف کے ایک فون کال کی مار ہیں, لیکن اگر میاں نواز شریف فون نہیں کر رہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا, سانوں کی پتہ ہوئے. چلو پھر کسی دن ولاگ کی گل کریں گے, پروگرام ولاگ ذرا لمبا ہو گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.